بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں تنویر اختر الپیال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج سے میں تاریخی کہانیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ کوئی 1300 سال پہلے 7ویں صدی عیسوی میں ایک راجا تھا اور اس کا نام تھا سیرس۔ کچھ نے سیرس لکھا ہے اور کچھ نے سیارس لکھا ہے، اور سندھ کا پرانا شہر الور اس راجا کی راجدھانی تھا، اور یہ شہر روڑی سے 5-6 میل جنوب مشرق میں تھا، جس کے کھنڈروں پر ایک چھوٹا سا قصبہ الور نام کا اب بھی موجود ہے۔ رائے سیرس بہت ہی نیک منصف مزاج راجا تھا۔ رعایا کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا تھا، رعایا بھی اس پر جان دیتی تھی۔ راجا اور رعایا بڑے چین اور آرام کی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک نیم روز کے بادشاہ نے کرمان کے راستے سے سندھ پر چڑھائی کر دی اور کیچو مکران پہنچ کر، جو اس وقت سندھ کے ماتحت تھا، لوٹ مار مچائی اور بہت سے لوگوں کو پکڑ لیا۔ جب اس کی خبر الور میں راجا سیرس کو ملی تو وہ بے قرار ہو گیا، اور اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور فوج لے کر مکران پہنچا۔ اس نے نیمروز کے بادشاہ سے کہلا بھیجا کہ اگرچہ لڑنا بھیڑنا ہمارا شیوا نہیں، لیکن چونکہ تم نے میرے ملک کے لوگوں پر ظلم کیا ہے، اس لیے میں ان مظلوموں کا بدلہ تم سے ضرور لوں گا۔ نیمروز کا بادشاہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر کیا تھا، دونوں جانب کی فوجوں میں تن گئی، گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ خود راجا سیرس اس لڑائی میں شریک تھا اور بڑی بہادری سے لڑتا رہا۔ دشمن اس کی لڑائی کو دیکھ کر گھبرائے ہوئے تھے کہ اتفاق سے ایک تیر راجا کے گلے میں آ کر لگا اور وہ وہیں دلیری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس کی فوج منتشر ہو گئی۔ راجا کے مرنے کے بعد نیمروز کے بادشاہ کی فوجوں نے شہر کو خوب لوٹا۔ جب یہ خبر الور پہنچی کہ راجا سیرس مارا گیا ہے تو راجا کے امیروں نے آپس میں مشورہ کر کے اس کے بیٹے رائے سیاسی کو اس کی جگہ راجا بنایا۔ رائے سیاسی بھی اپنے باپ کی طرح بہت نیک تھا۔ جب یہ سندھ کا راجا ہوا تو اس نے پورے ملک کا دورہ کیا، ہر شہر میں پہنچا، وہاں کے لوگوں سے ملا، ان کے دکھ درد معلوم کیے۔ ملک کے سب حالات معلوم کرنے کے بعد اس نے حکومت چلانے کے لیے کچھ قاعدے اور قوانین بنائے، اور حکومت کے کاموں میں مشورے اور انتظام کے لیے اپنا ایک وزیر مقرر کیا۔ اس وزیر کا نام تھا رام بہت ہی عقل مند اور ہوشیار وزیر تھا۔ حکومت اور سلطنت کے کاموں کو بہت ہی ہوشیاری اور سمجھداری سے انجام دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ رائے سیاسی اس پر اس قدر بھروسہ کرنے لگا کہ اس نے تمام ملک کا کام رام پر چھوڑ دیا۔ ایک دن رام وزیر کے سامنے ایک نوجوان حاضر ہوا۔ رام نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا، میں ایک برہمن لڑکا ہوں، میرا باپ اسی شہر کے ایک مندر کا پجاری ہے، میرا نام چچ ہے اور میرے والد کا نام سیلاج ہے۔ میرا وطن برہمن آباد ہے۔ برہمن آباد اس زمانے کا ایک مشہور شہر تھا جو ٹنڈو آدم سے 8-9 میل پر جانب مشرق و جنوب واقع تھا۔ اب یہ ایک ریگستانی ویرانہ ہے اور جس پر ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہے جسے بامبراں کہتے ہیں۔ میرا کام راجا پرجا اور حضور کے لیے دعا کرنا ہے، لیکن ادھیراج مہاراج اور حضور کی وجہ سے سارے ملک میں امن و امان ہے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آج حضور سے ملاقات کی عزت حاصل کر رہا ہوں۔ چچ نے جب یہ باتیں کچھ ایسے ڈھنگ سے کہیں کہ رام اس کی قابلیت اور باتوں سے مرعوب ہوا۔ رام نے کہا، تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم لکھنا پڑھنا کافی جانتے ہو۔ چچ نے جواب دیا، حضور خدا کا شکر ہے کہ میں کئی زبانیں جانتا ہوں اور اچھی طرح لکھ پڑھ سکتا ہوں۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب یہ دونوں باتیں کر رہے تھے، رام کے سامنے ایک خط تھا جو دیبل سے آیا تھا۔ وزیر نے وہ خط اس نوجوان کو دیا کہ وہ پڑھ کر بتائے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ چچ نے اس کا تمام مضمون پڑھ کر وزیر کو سنایا اور اس کا جواب بھی نہایت اچھے الفاظ میں لکھ کر وزیر کے سامنے پیش کیا۔ وزیر اس کی قابلیت معلوم کر کے بہت خوش ہوا اور اس کی بڑی تعریف کی اور اسے انعام دے کر کہا کہ تم اس قابل ہو کہ تم میرے نائب بن کر کام کرو۔
اگر تم اس ملازمت کو پسند کرتے ہو تو کل سے آ کر میرے دفتر میں کام شروع کر دو۔ چچ نے اس کو قبول کر لیا اور وہ رام کا وزیر کا نائب بن کر کام کرنے لگا۔ میری آئندہ کہانی رانی سوندی اور چچ کے متعلق ہے، اور یہ آنے والی ویڈیو میں آپ دیکھ پائیں گے۔ اگر میرا چینل آپ کو اچھا لگے تو اسے سبسکرائب کیجئے، سٹوریز کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔